الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال وقال تعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس نے جو لفظ سرے سینہ صحرا لکھا، اس نے جو لفظ سرے سینہ صحرا لکھا، مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا۔ اس نے جو لفظ سرے سینہ صحرا لکھا، مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا۔ اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا۔ وہ تھا باطل کو گریباں سے پکڑنے والا، جنگ سچائی کی للکار کر لڑنے والا۔ اہل باطل تھے حیران کہ آخر ہے یہ کون، ان کی چالوں کو شکنجوں میں جکڑنے والا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آنے کا مقصد اللہ نے بتلایا۔ آپ کے آنے کا مقصد دین اسلام کا غلبہ ہے، تمام ادیان پر اس دین کو غالب کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی بہت ہی غموں، مصیبتوں، پریشانیوں میں گزری۔
آپ پر مصائب کے پہاڑ ڈھائے گئے، آپ نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن پھر مدنی دور کا آغاز ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ٹھیک 1 سال کے بعد غزوہ بدر ہوا، پھر 1 سال کے بعد غزوہ احد ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم عطا فرمایا، اور پھر وہ ایسا حکم جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ جب جنگ احد کا موقع آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا مدینہ میں رہ کر جنگ لڑی جائے یا میدان میں جا کر لڑی جائے۔ جو صحابہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ ہم میدان میں جا کر لڑیں، اور جو بڑے صحابہ تھے جو بدر میں لڑے بھی تھے، ان کا مشورہ تھا کہ ہم یہاں مدینہ میں رہ کر لڑیں۔ اور انہی کے ساتھ پھر کچھ ایسے لوگ تھے جو اوپر سے مسلمان ہوئے، اندر سے منافق تھے، ان کا مشورہ بھی یہ تھا کہ ہم گھر میں رہ کر، مدینہ میں رہ کر اپنی حفاظت کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان نوجوان صحابہ کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول اندر تشریف لے گئے، اور اپنے زرہ پہن کر، جنگی لباس پہن کر، تلوار لے کر باہر تشریف لائے۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول آپ کی منشا اگر یہ ہے اندر رہ کر جنگ لڑنی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نبی، اللہ کا رسول جب جنگی لباس پہن لیتا ہے، جب تیار ہو جاتا ہے، پھر جب تک دشمن سے لڑائی نہ کر لے وہ لباس اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا لشکر لے کر نکلے۔ 1000 کے لگ بھگ لشکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 1 میل کا فاصلہ کیا ہوگا، تو وہ جو لوگ منافق تھے، عبداللہ ابن ابی کی امارت میں، انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور ان کی تعداد 300 تھی۔ یہ 300 منافق اس موقع پر حضور کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گئے کہ ہماری رائے پر عمل نہیں کیا گیا، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 700 جانبازوں کو لے کر احد کے میدان میں اترے۔ اب دیکھیے صحابہ کا جذبہ کیا ہے، جذبہ جہاد کتنا ہے، ولولہ کتنا ہے، ایمانی قوت اور یقین کیا ہے، اللہ پر بھروسہ کتنا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ 2 ننھے صحابی آتے ہیں، معاذ اور معوذ، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ کے رسول ہمیں بھی جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے۔ تاریخ میں ان کی عمر 13 اور 14 سال کی آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے جو بڑا بھائی ہے اسے اجازت دے دی، جو چھوٹا ہے اسے کہا تم ابھی چھوٹے ہو، ابھی عمر کم ہے، تم ابھی گھر جاؤ، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت مرحمت فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، آپ جاؤ، آپ کو اجازت ہے، گھر میں رہو، جنگ میں نہیں جا سکتے، ابھی چھوٹے ہو۔ وہ کیا کہتا ہے اللہ کے حبیب یہ جو میرا بڑا بھائی ہے اس سے میری کشتی کروا لیں، مقابلہ کروا لیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا ٹھیک ہے۔ اب دونوں کا مقابلہ ہونے لگا۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے کہ دیکھو آپ کو تو اجازت مل چکی ہے، آپ تو جنگ میں جا رہے ہیں، اگر گر بھی گئے آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، آپ کو تو اجازت مل چکی ہے، لیکن آپ ایسا کرنا
کہ آپ جان بوجھ کر گر جانا، میں اوپر چڑھ جاؤں گا اور اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت دے دیں گے اور ہم دونوں دشمن کے مقابلے میں جا کر لڑیں گے اور دشمن کے پرچے اڑائیں گے۔ اس کے لیے بڑے بھائی نے حامی بھر لی، مقابلہ ہوا، بڑے کو چھوٹے نے بچھاڑ دیا، بڑے کو گرا دیا۔ اللہ کے رسول مسکرائے، سمجھ گئے، لیکن جذبہ دیکھا، اجازت مرحمت فرما دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں ساتھ جانے کی اجازت ہے۔ اجازت مل گئی۔ اب چونکہ جو معذور ہوتے ہیں، جو بیمار ہیں، ان کو اور خواتین کو رخصت ہے، اجازت ہے کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ صحابی پاؤں سے معذور ہیں، پاؤں سے لنگڑے ہیں۔ وہ صحابی آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں جانے کی اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم تو معذور ہو، تمہیں تو رخصت ہے، تمہیں تو اجازت ہے کہ تم جنگ میں نہ جاؤ، تمہارے 4 بیٹے ہیں جوان جو ہر جنگ میں شریک ہوتے ہیں، آپ گھر میں رہو۔ لیکن وہ اس پر بضد رہے اور اصرار کرتے رہے، اللہ کے رسول مجھے جانے دیجئے، مجھے اجازت میں رحمت فرما دیجئے، میرا دل چاہتا ہے میں جنگ میں جاؤں اور اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، اس کے غلبہ کے لیے لڑوں اور پھر شہید کر دیا جاؤں اور انہی لنگڑے پاؤں کے ساتھ میں جنت میں چل کر جاؤں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ دیکھا اور ان کی اہلیہ نے ان کو ابھارنے کے لیے تانا دیا کہ میں تو دیکھ رہی ہوں یہ میدان سے اپنے لنگڑے پاؤں سے بھاگ رہا ہے۔ ان کا اور جذبہ بڑھا کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ آپ پاؤں سے معذور ہیں، دشمن سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جانے سے پہلے اس صحابی نے ایک دعا مانگی ہے۔ اب اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی۔ حضرت عمر بن جموح دیکھا جہاں پر دشمن کا جمگٹھا ہے اس میں گھس گئے اور ان کی صفیں چیرتے چلے گئے اور لڑتے لڑتے بہت سے کافروں کو جہنم واصل کیا اور پھر آخر جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہداء کو ان کی لاشوں کو جمع کرنے کے لیے کہا تو شہداء کی لاشیں اٹھائی جانے لگی، زخمی کو اٹھایا جانے لگا۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی شہید ہوا۔ اب ان دونوں کی لاشوں کو اٹھا کر اونٹنی کے کجاوے پر رکھا گیا۔ ان کی اہلیہ لے کر جانے لگی تو اونٹ چلتا نہیں ہے، اونٹ بیٹھ گیا، اٹھایا تو اٹھتا نہیں ہے اور چلایا تو چلتا نہیں ہے۔ اگر چلتا ہے تو احد کی طرف منہ کر کے جاتا ہے، واپس مدینہ کی طرف نہیں آتا۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، اللہ کے رسول عمر بن جموح کا جنازہ ہے، ان کی لاش ہے، اونٹ پر سوار ہے، اونٹ چلتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ جب عمر یہاں سے گئے تھے کیا کچھ کہا تھا؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا، اللہ کے رسول میرا شوہر جاتے ہوئے یہ دعا مانگ رہا تھا، اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہم لا تردنی الی اہلی، یہ جملے کہہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اے اللہ میں جنگ میں جا رہا ہوں، مجھے اپنے اہل خانہ کی طرف واپس نہ لوٹانا۔ صحابہ کا جذبہ دیکھیے، ایمان کتنا پختہ اور کتنی اللہ سے محبت ہے۔ اللہ کے دین کے لیے ایسے سب کچھ چھوڑ کر
اور اپنا جذبہ لے کر اللہ کے راستے میں میدان میں اتر جاتے تھے، اور پھر سب کچھ قربان کر کے بھی خوش ہوتے تھے اور نعرہ لگاتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی دعا قبول ہو چکی ہے، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لوٹانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہی اسی میدان میں ان کی قبر بنا دی۔ یہ صحابہ کا جذبہ ہے۔ ایک اور صحابی، دو صحابی ہیں، جنگ میں شریک ہونے سے پہلے ایک دن پہلے دعا مانگتے ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ ہیں بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آؤ ہم ایک دعا مانگتے ہیں، ہر کوئی اپنے مقصد کی دعا مانگے اور دوسرا اس پر آمین کہے۔ اب حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ اے اللہ کل کو جب میدان گرم ہو، جب جنگ زوروں پر ہو، جب جنگ کا میدان سجا ہوا ہو، میرے سامنے کوئی بہت جری انسان ہو، بہت بہادر ہو، بہت جنگجو ہو، جو میرے مقابلے میں آئے، میں اس کا مقابلہ کروں اور پھر لڑتے لڑتے اللہ کے دین کی خاطر میں شہید کر دیا جاؤں، میرے ناک کاٹ دیا جائے، میرے کان کاٹ دیے جائیں، اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور میرے جسم کے ٹکڑوں کو اس پہاڑ پر بکھیر دیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق یہ دعا مانگتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین کہتے ہیں، اور پھر حضرت سعد وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اللہ کل کو جب میدان لگے، جب دشمن میرے سامنے آئے تو کوئی جری دشمن ہو، بہادر جو دشمن ہو، جنگجو دشمن ہو جس سے میرا مقابلہ ہو، لیکن میں اس پر غلبہ پالوں، میں اس کو جہنم واصل کر دوں، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، میں اس کا مال غنیمت بھی حاصل کروں اور اس پر فتح حاصل کروں۔ وہ صحابی آمین کہتے ہیں، حضرت عبداللہ آمین کہتے چلے جاتے ہیں۔ اب ان دونوں نے دعا مانگ لی ہے، کل کو میدان سجا ہے، کارزار سجا ہے، اب یہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش بھی جنگ میں شریک ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی جنگ میں شریک ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کا مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں۔ بعینہ جس طرح دعا مانگی تھی ان کا ناک بھی کاٹ دیا جاتا ہے، ان کے کان بھی کاٹ دیے جاتے ہیں، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں اور ٹکڑوں کو پہاڑوں پر بکھیر دیا جاتا ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کل کو جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے دیکھا تو ان کے جسم کے ٹکڑوں کو ایک رسی میں، ایک دھاگے میں پرویا ہوا ہے، جیسے ہار پرویا ہوتا ہے۔ میں دیکھ کر کہتا ہوں اے عبداللہ تیری دعا میری دعا سے زیادہ بہتر تھی، تیری دعا میری دعا سے زیادہ بہتر تھی، تو کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دست مبارک سے لحد میں اتارا، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، اور صحابہ کہتے ہم میں سے ہر ایک کی تمنا تھی اے کاش عبداللہ کی جگہ پہ ہماری لاش ہوتی، اللہ کے حبیب اپنے ہاتھوں سے ہمیں قبر میں اتار رہے ہوتے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کا جذبہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ دشمن پر غلبہ پایا، دشمن کے ٹکڑے کیے اور کامیاب ہوئے، غازی ہو کر لوٹے، لیکن کہا میری دعا سے بہتر میرے اس بھائی کی دعا تھی جو جام شہادت نوش کر گیا ہے۔ اور اس لیے یہ جذبہ تھا، اس لیے یہ شوق تھا، اس لیے یہ محبت تھی
کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرتے تھے لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ اللہ کے راستے میں اتنا لڑوں اور پھر آخر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ میری یہ خواہش ہے اگر مجھے 100 مرتبہ بھی زندگی ملے، میں 100 مرتبہ اپنی زندگی اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، یہ صحابہ کا ولولہ تھا۔ آج اس زمانے کی باتیں اس زمانے میں رہ گئی۔ آج فلسطین کی سرزمین پر جا کر دیکھ لو، ان کا یہی جذبہ ہے، ان کا یہی ایثار ہے، ان کی یہی قربانی ہے۔ دنیا کی سپر طاقتیں، دنیا کے فرعون، دنیا کے وہ لعنتی اکٹھے ہو چکے ہیں اور اکٹھے ہو کر ان پر بارود برسا رہے ہیں، بم برسا رہے ہیں، لیکن ان کے پائے استقامت میں لرزہ آیا نہیں ہے، ان کی استقامت میں فرق نہیں آیا ہے، ان کا جذبہ باقی ہے۔ اور اس لیے ہے کہ وہ اس قرآن پر عمل کرتے ہیں، جو قرآن صحابہ کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتنا زادتہم ایمانا، صحابہ جب قرآن سنتے تھے ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، اور ہر وقت ان کے زبان سے قرآن کی پڑھنے کی صدائیں آیا کرتی تھی۔ آج فلسطین کی سرزمین پر ان شہداء کو جا کر دیکھ لو، وہ زخمی ہوتے ہیں، ان کی زبان پر قرآن جاری ہوتا ہے۔ ان کے اسپتالوں میں ادویات ختم، ایک بچہ زخمی ہے، پاؤں کٹا ہوا ہے، ڈاکٹر علاج کرنا چاہتے ہیں، ٹانکے لگانا چاہتے ہیں، دوائی نہیں ہے کہ سن کر لیا جائے۔ وہ بچہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، ڈاکٹر ٹانکے لگاتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ جذبہ ہے جس جذبے کو پوری دنیا اس کے سامنے سر نگو ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ ساری دنیا کی سپر طاقتیں ان کے سامنے سر نگو ہوں گی، جیسے اس وقت کی سپر پاور صحابہ کے سامنے سر نگو ہوئے تھے۔ آج کے کافر بھی ان کے سامنے جھک جائیں گے۔ ہاتھ کٹتے رہے، مشعلیں تابندہ رہی، ہاتھ کٹتے رہے، مشعلیں تابندہ رہی، جو رسم ہم سے چلی باعث تقلید بنی، وما علینا الا البلاغ المبین۔